کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا دے، میرے بندے جو تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، جو تو روزے رکھ کر کے آیا ہے، جو تو زکوٰۃ دے کر کے آیا ہے، جو تو نے چندہ دیا ہے، جو تو نے دان خیرات کیا ہے، میرے بندے تیری ساری نیکیاں اب تیرے نام اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ سوچو وہ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کل قیامت کی اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک انسان رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، ظاہر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا۔ حج اور عمرہ نہیں کیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نے یہ سارے نیکی کے کام کیے، اس کے باوجود اس کو اپنی نیکیوں کا ثواب نہ ملے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کسی نیکی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، اللہ کیا وہ زیرو ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ان کی کسی نیکی کا کوئی ویلو نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سونار کا ہوتا ہے۔ سونار کے آپ جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، سونار کے ترازو پر وہ ناک کی نتھیا بھی اگر رکھ دیں تو ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ نتھیا کتنے گرام کا ہے۔ گرام کا بھی جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے، ملی گرام، سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ ناک کی نتھیا کتنے ملی گرام۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو تو ایسا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا، اللہ کے میزان پر سب نظر آئے گا، نہ ذرہ برابر نیکی چھپ پائے گی، نہ ذرہ برابر گناہ چھپ پائے گا۔ اللہ کا ترازو ایسا ہوگا۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں کل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ترازو پر جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے؟ زیرو ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کو یہ ٹائم تقریر سنانے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کچھ مجبوری آپ کی ہے، کچھ مجبوری میری ہے، کچھ مجبوری جلسے والوں کی ہے۔ مجھے 2 بجے رات میں بٹھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ غور سے آج کی تقریر سن کے جائیں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کس سے کہانی لے کے جائیں گے، آپ کوئی چٹکلا اور لطیفہ لے کے جائیں گے، کچھ کام
کی باتیں میں آپ کو دوں گا، اگر آپ غور سے پوری تقریر کو سنیں گے چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر ہم نے غور سے تقریر کو سن لیا اور ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اب یہ سب نا جو کرنا ہے کر لو، بعد میں کوئی تماشا مت کرنا۔ تو ہم ان گناہوں کی بات کریں گے میرے بھائی جو گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نشٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ اگر انسان مشرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مشرک ہے کہ انسان حج کرتا رہے، وہ عمرہ کرتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ اللہ کیا اس کی نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان کافر ہو جائے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا لے، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، مشرک کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بناتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہوتی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 24واں پارہ کھولیے، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کیا خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔